اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقولہ فی الیقظہ اشارۃ الی الرد علی من زعم ان المعراج کان فی المنام۔ اب صاحب کتاب، صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان ما قبل کے الفاظ کی تشریح فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہاں پر فی الیقظہ فرمایا، کہیں بے شخص ہی فرمایا، پھر آگے الی السما فرمایا، پھر آگے فرمایا ثم الی ما شاء اللہ۔ تو ان کا کیا مطلب ہے، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فی الیقظہ جو کہا ہے تو مصنف کا فی الیقظہ کہنے سے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں ہوئی، یہ معنی ہے نا۔ لہذا اس سے رد کرنا مقصود ہے مصنف کا ان لوگوں کا جن لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار کو معراج بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی۔ کیا ہوئی؟ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ خواب کا جو قول کیا وہ کیا کیوں؟ کیا اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کانت رؤیا صالحتن، یہ معراج رؤیا صالحہ یعنی اچھا خواب تھا۔ عام طور سے اردو میں رؤیا کا معنی خواب لگاتے ہیں، ویسے رؤیا کا معنی دیدار ہوتا ہے، ایک اچھا دیدار تھا۔ تو کچھ لوگوں نے رؤیا کا معنی خواب بتایا، لہذا انہوں نے استدلال کیا اس روایت سے اس بات پر کہ سرکار کو معراج حالت بیداری میں نہ ہو کر بلکہ حالت نوم میں ہوئی۔ صاحب کتاب نے فی الیقظہ کہہ کر ان کا رد کیا۔ جب رد کیا ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ سے جو روایت ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایسی ہی ایک آیت کریمہ بھی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس۔ کچھ لوگوں نے اس سے بھی استدلال کیا کہ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہم نے وہ خواب نہیں کیا، نہیں بنایا التی اریناک جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا، الا فتنۃ للناس مگر یہ کہ وہ اس خواب کو ہم نے کیا بنا دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ تو یہاں پر بھی دیکھو وما جعلنا الرؤیا التي اریناک قرآن نے فرمایا، تو اب یہاں پر بھی یہاں پر معراج ہی مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معراج جو ہے وہ رؤیت ہے، وہ کیا ہے؟ رؤیا ہے۔ رؤیا کا مطلب خواب، تو معراج اس کا مطلب خواب میں ہوئی، نوم میں ہوئی، بیداری میں نہیں ہوئی۔ یہ اس طرح سے استدلال کیا گیا ہے، کس بات پر؟ کہ حالت نوم میں معراج ہوئی نہ کہ حالت یقظہ میں۔ صاحب کتاب نے فرمایا فی الیقظہ بیداری میں ہوئی، ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے۔ رد تو تب ہوگا نا، پہلے ان کا جواب بھی دیا جائے تبھی تو رد ہوگا نا، ہے نا؟ تو جواب کیا ہوگا ابھی ہم جواب ذکر کریں گے، پہلے ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فقولہ فی الیقظہ، تو مصنف کا کہنا ہے فی الیقظہ اشارۃ الی الرد علی من زعم، یہ ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ خیال کر لیا ان المعراج کان فی المنام، کہ سرکار کو معراج وہ حالت منام میں ہوئی، نوم میں ہوئی، علی ما روی عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کیا
انہو سئل عن المعراج کے ان سے معراج کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال تو آپ نے فرمایا جواب میں کانت رؤیا صالحتن، معراج سرکار کی کیا تھی؟ رؤیا صالحہ تھی، اچھا خواب تھا۔ وروی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہا قالت کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا، ما فقد جسد محمد علیہ السلام لیلۃ المعراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج جسم مقدس مفقود نہیں ہوا تھا، جسم مقدس مفقود نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیند ہی میں ایسا ہوتا ہے کہ جسم ہمارا یہاں پر ہے اور ہم کہیں گھوم رہے ہیں، تو اس کو لوگوں نے دلیل بنایا اس بات پر کہ حالت وہ معراج جو ہی وہ حالت نوم میں ہوئی، نہ کہ حالت۔ اچھا، اس سے کچھ لوگوں نے ایک اور استدلال کیا اسی حدیث پاک سے کہ حضرت عائشہ کے قول سے، کہ اس سے یہ پتا چلا کہ سرکار کا جسم اقدس جب مفقود نہیں ہوا تھا، یہ کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب روح وہ معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی، معراج روحانی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس پہ بھی استدلال کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب کیا ہوگا ابھی ہم جواب دیتے ہیں۔ وقد قال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ان لوگوں کا استدلال ہے کہ حالت بیداری میں نہیں بلکہ حالت نوم میں ہوئی تھی معراج۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الرُّؤْيَا بِالْعَيْنِ، پہلی والی حضرت امیر معاویہ سے جو روایت ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے فرمایا انہا، کیا فرمایا؟ کانت رؤیا صالحتن، وہ رؤیا صالحہ تھی۔ رؤیا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے خواب میں دیکھنا، نیند میں دیکھنا، ایک ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، تو رؤیا ہی تو کہا ہے انہوں نے۔ یہاں پر یہ کہاں تعین ہے کہ وہ عالم خواب میں دیکھا تھا یا آنکھ سے دیکھا تھا؟ اس لیے رؤیا سے مراد، رؤیا صالحہ سے مراد روایت میں کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ کیا دیکھنا مراد ہے؟ آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ خواب۔ اب اس پر قرینہ، اس پر دلیل کیا ہے کہ آنکھ سے دیکھنا مراد ہے؟ آنکھ سے دیکھنا مراد اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا آپ کا دیکھنا۔ اچھا، میں خواب دیکھوں، خواب دیکھنے کے بعد میں آپ سے آ کے کہوں کہ میں یار کل آسمان پہ گھوم رہا تھا، تو خواب میں ہی تو دیکھا تھا، خواب ہی میں تو دیکھا تھا، تو اس میں کیا یار تم لوگ اختلاف کرو گے؟ بھئی خواب میں تو ایسے کوئی بھی گھوم سکتا ہے۔ خواب میں سمندر میں گھوم رہا تھا، ہر آدمی تصدیق کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے، اس کی کوئی تکذیب کرے گا؟ کوئی اس کو جھٹلائے گا؟ نہیں جھٹلائے گا جلدی۔ تو آزمائش کس بات کی؟ سرکار کا اگر خواب ہی تھا تو ہر آدمی کہتا کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے ایسا، آسمانوں میں گھومے، پہاڑوں پہ گھومے، 1 منٹ کے اندر سینکڑوں میل طے کر لے، اس میں کوئی آزمائش میں پڑتا ہر ایک تصدیق کر دیتا۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فتنةً للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کون یقین کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے؟ اگر خواب ہوتا تو یقین سب کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ، یہاں پر رؤیا سے مراد کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا ہے۔ کچھ یقین نہیں کر رہے ہیں، کچھ یقین کر رہے ہیں، کچھ تصدیق نہیں کر رہے ہیں، کچھ تصدیق کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات پر کہ رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، ورنہ تو لوگوں کو اختلاف نہیں ہوتا۔ خواب میں تو کچھ بھی دیکھ لیتا آدمی، بات سمجھائی؟ اور یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ آزمائش بنا دیا، اس کا مطلب لوگوں میں اختلاف ہوا، اور اختلاف تبھی ہوا ہوگا
جبکہ خواب نہ ہو کر آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو. یہ پوری دلیل ہے اس بات پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بچا جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک قول کا. ان کی روایت کیا؟ انہوں نے کہا ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، شب معراج سرکار کا جسم اقدس مفقود نہیں ہوا تھا. تو ایک تو جواب ہمارے محدثین نے اس کا یہ دیا ہے کہ سرکار کو معراج ایک بار نہیں ہوئی ہے، سرکار کو معراج مرتن بعد اخرى ہوئی ہے. پہلے جو سرکار کو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی ہے، جسم کے ساتھ سرکار کو معراج حاصل ہوئی. مکہ سے جس کو قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو قرآن نے یہ فرمایا. تو جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو بیان ہے یہ مکہ شریف میں سرکار تھے تب یہ معراج ہوئی ہے نا، اس وقت کا معراج. تو یہ معراج اول کا بیان ہے جو سرکار کو جسم اقدس کے ساتھ ہوئی ہے معراج. اور اس کے بعد جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی بھی معراج ہوئی ہے، سرکار نے اللہ کو بار بار دیکھا ہے. تو حضرت عائشہ کا جو یہ کہنا ہے نا وما فقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا جسد اقدس مفقود نہیں ہوا تھا، یہ کہنا اس سے مراد پہلی والی معراج نہیں ہے، بعد کی معراج ہے. کیا ہے؟ بعد کی معراج ہے، یہ مراد ہے. اور پہلی معراج مراد ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ بلکہ بعض محدثین نے تو یہ فرمایا کہ سرکار کو جو اب پہلی معراج ہوئی ہے وہ بہت پہلے ہوئی ہے. بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا ہے وہ آپ کی 10 سال کی عمر میں ہوا ہے. حضرت عائشہ کی 10 سال کی عمر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، ہے نا. تو 10 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے. اور جو وہ بیان کر رہی ہیں کہ ما فقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے شادی کے بعد کا بیان کر رہی ہیں، ہے نا، نکاح کے بعد کا بیان. تو ایک تو یہ کہ 10 سال کی عمر میں وہ ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ضبط اور حفظ اتنا مضبوط نہ رہا ہو، بچوں کی طرح رہا ہو، اس لیے ان کو صحیح معلوم نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو آپ بیان کر رہی ہیں وہ بعد نکاح کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں. بعد نکاح جس میں معراج روحانی ہوئی ہو، معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، وہ پہلے کی بات ہے. تو جو پہلے کی بات ہے حضرت عائشہ اس وقت، تو بعض محدثین نے یہ فرمایا جو معراج اول ہوئی ہے جس میں معراج جسمانی کا ہم قول کر رہے ہیں، اس معراج کے وقت میں بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت میں. تو پھر حضرت عائشہ جب پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہہ لو پیدا ہو بھی گئی ہو، تو اپنے باپ کے گھر پہ تھی. وہ کس کے گھر پہ تھی؟ تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں اس وقت میں کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ان کا کہنا یہ بعد نکاح کا ہے، اور اس وقت کے ہم قول نہیں کر رہے ہیں. جو معراج اول ہے وہ پہلے کی ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے استدلال یہ کرنا کہ سرکار کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، اور یا اس بات پر استدلال کرنا کہ خواب میں معراج ہوئی، یہ درست نہیں ہے. محدثین نے یہ فرمایا. جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں والمانا، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے علی سبیل التنزل کے سب کچھ مان لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنے بالغ ہونے کے بعد نکاح، یا یہ کہ پہلے ہی کی بات کہی ہو کہ جس معراج اول بھی میں بھی سرکار کا جسم مفقود نہیں، سب کچھ مان لیتے ہیں. تو پھر ایک جواب یہ بھی ہے، تو انہوں نے یہی تو کہا ہے ما فقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا جسم اقدس مفقود نہیں ہوا. کس چیز سے مفقود نہیں ہوا یہ تو ذکر نہیں کیا انہوں نے. کس چیز سے مفقود نہیں ہوا
یہ ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسم مفقود نہیں ہوا، یعنی جسم بستر پر رہا جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں. وہیں پر احتمال یہ بھی تو ہے کہ معنی یہ ہے ما فقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن روحہ، سرکار کا جسم اقدر ان کی روح سے الگ نہیں ہوا تھا، یعنی معراج جیسے روح کو ہوئی ویسے ہی جسم کو بھی ہوئی. یہ بھی تو معنی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو روح سے جدا نہیں ہوا یہ معنی ہے اس کا. تب تو یہاں پر معراج جسمانی پر یہی حدیث دلیل بن جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں علی سبیل التنزل، اگر سب کچھ مان لیا جائے تو معنی ہوگا، فرماتے ہیں ما فقد جسدہ عن الروح. پھر ایک معنی یہ ہوگا بل کان مع روحہ، بلکہ معراج سرکار کو روح کے ساتھ جسم کو بھی ہوئی تھی. وکان المعراج للروح والجسد جمیعا، اور معراج روح اور جسم دونوں کو ہوئی تھی، روح کے ساتھ ہوئی تھی، دونوں کو ہوئی تھی. وقولہ بشخصی، اور مصنف کا کہنا بشخص ہی تشخص جسمانی کے ساتھ ہوئی تھی. اشارۃ الی الرد، یہ ان لوگوں کے رد کا اشارہ ہے، رد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے یہ خیال کر لیا کیا انہ کان للروح فقط، کہ سرکار کو معراج جو تھی وہ صرف اور صرف روح کے لیے تھی. ولا یخفى ان المعراج فی المنام اور بالروح لیس مما ینکر کل الانکار، اور اس میں مخفی نہیں کہ معراج ان لوگوں کے قول پر جنہوں نے خواب میں مانا، خواب معراج خواب میں ہو اور بالروح یا روح کے ساتھ ہو یا جسم کے ساتھ ہو، لیکن معراج تو تقریباً اکثر لوگوں نے مانی ہی ہے. تو معراج ایسے ان امور سے ہے مما لا ینکر کل الانکار، جس کا پورے طور سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اختلاف اس میں ہو سکتا ہے کہ روح کو ہے یا جسم کو ہے، نوم میں ہے یا بیداری میں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پورے طور سے انکار معراج کا نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا پورے طور سے انکار. لہذا جس نے پورے طور سے انکار کیا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سرکار کے نفس معراج پر تو اجماع ہے. نفس معراج پر کیا ہے؟ اجماع ہے، اختلاف کیفیتوں میں ہے. سمجھے نہیں؟ لہذا پورے طور سے جو انکار کرے گا معراج کا وہ مطلقاً انکار کر دے تو کافر. اور اگر معراج ما فوق السما کا انکار کرے یا ما تحت السما کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معراج مطلقاً مسجد اقصی سے اقصی تک، حرام سے اقصی تک جانے کی جو معراج ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اس کا انکار تو کفر ہوگا. اور اگر مسجد اقصی سے آسمان اول تک کی معراج، اس کا ثبوت جو ہے اخبار مشہورہ سے ہے، لہذا اخبار مشہورہ کے سے ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا. ہاں آسمان اول سے ما فوق السما کہاں کہاں معراج ہوئی، تو کچھ نے کہا جنت تک، کچھ نے کہا عرش اعظم تک، کچھ نے کہا کرسی تک، کچھ نے کہا اجسام عالم کے اطراف و نہایات تک، جس کے بعد کوئی جسم نہیں، جس کے بعد لامکاں ہے، جس کے بعد وجود نہیں، عدم ہی عدم ہے. کچھ نے کہا ان تمام تک سرکار کو معراج ہوئی. تو ان تمام کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے. کس سے ہے؟ صاحب شرح عقائد بیان کر رہے ہیں ان کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے. اگر ما فوق السما کی معراج جو ہے اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو گمراہ بھی نہیں کہا جائے گا. فرماتے ہیں یہ پورے طور سے انکار نہیں کیا جاتا. والکفرۃ انکروا امر المعراج، اور کافروں نے امر معراج کا انکار کیا غایت الانکار، پورے طور سے انکار کیا. بل کثیر من المسلمین، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی قد ارتدوا بسبب ذالک، اس کی وجہ سے مرتد بھی ہو گئے معاذ اللہ. وقولہ، ایسی مصنف کا کہنا الی السما اشارۃ الی الرد علی من زعم، یہ اشارہ ہے ان لوگوں کے رد کی طرف جنہوں نے یہ خیال کیا ان المعراج فی الیقظہ، کہ معراج حالت بیداری میں ہے. لم یکن الا الی بیت المقدس، حالت بیداری میں معراج صرف اور صرف بیت المقدس تک ہوئی ہے. علی نطق بہ الکتاب، جیسے کہ کتاب اس پر شاہد ہے، اس کی ناطق ہے. وہ ہے اللہ رب العزت کا وہی فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وقولہ، ایسے مصنف کا کہنا ثم الی ما شاء اللہ، پھر آسمان کے علاوہ اوپر بعد میں جدھر اللہ نے چاہا، کہ ما شاء اللہ کہا جدھر جہاں جہاں چاہا،
اس میں عموم ہے نا، مصنف کا اشارہ ہے مختلف اقوال کی طرف کہ کچھ نے کہا جنت تک، کچھ نے کہا کرسی تک، کچھ نے کہا عرش تک، کچھ نے کہا اطراف عالم تک، اجسام عالم، عالم اجسام کے اطراف و نہایات تک، ہے نا. تو الا ما شاء میں عموم ہے. فرماتے ہیں مصنف کا کہنا ہے یہ ثم الا ما شاء اللہ اشارۃ الی اختلاف اقوال السلف، اقوال سلف کے اختلاف کی طرف اشارہ ہے. فقیلا تو کہا گیا ہے الی الجنہ کہ سرکار کو معراج ہوئی تھی جنت تک، وقیلا کہا گیا الی العرش، وقیلا الی فوق العرش، وقیلا الی طرف العالم. عالم سے مراد عالم اجسام ہے نا، عالم اجسام. اب عالم اجسام یہ دنیا ہی نہیں، آسمان بھی عالم اجسام میں ہی ہے. تو ساتوں آسمان عالم اجسام میں، تو عالم اجسام کے اطراف و نہایات جس کے مابعد عدم ہی عدم ہے، وہاں تک سرکار کو معراج ہوئی. بہرحال معراج بے معنی چڑھنا ہے، وہاں تک آپ کو چڑھایا گیا، لے جایا گیا. فالاسرا تو اسرا وہوا من المسجد الحرام الی المسجد الی البیت المقدس، تو رات میں لے جانا مسجد حرام سے بیت المقدس تک قطعی، یہ کیا ہے؟ قطعی ہے، یقینی ہے. ثبت بالکتاب، اس کا ثبوت کتاب سے. والمعراج من الارض الى السماء، اور زمین سے آسمان کی طرف معراج جو ہے سرکار کی مشہور، یہ مشہور ہے یعنی اخبار مشہورہ سے ثبوت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا. ومن السماء الى الجنہ، اور آسمان سے جنت کی طرف معراج کرانا، عرش تک کرانا یا اس کے علاوہ کی طرف کرانا احاد، یہ کیا ہے؟ احاد ہے، یعنی اخبار احاد سے ثبوت ہے اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اخبار احاد سے ثبوت ہے، اس کا انکار کرنے والا نہ گمراہ ہوگا نہ کافر ہوگا. ثم الصحیح انہ علیہ السلام انما رأى ربہ بفؤادہ لا بعینہ. پھر صاحب شرح عقائد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے، اختلاف تو ہے ہی، لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دل کی نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں سر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے. یہ صاحب شرح عقائد کا اپنا رجحان ہے کہ صحیح یہ ہے کہ سرکار نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا. کیا دیکھا؟ لیکن علامہ سعد الدین تفتازانی کی یہ بات مخالف ہے اس قول کے جو علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان نے شرح مسلم میں کیا ہے. علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان نے شرح مسلم میں جو جملے بیان کیے ہیں، جو ان کا قول ہے، اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے شرح مسلم میں کہ ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینی رأسہ لیلۃ الاسراء. انہوں نے فرمایا کہ راجح اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسراء اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا. راجح یہ ہے. اور صاحب شرع عقائد کیا فرماتے ہیں؟ صحیح یہ ہے کہ دل سے دیکھا، سر کے آنکھوں سے. تو دونوں قول مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے. علامہ سعد الدین کا قول علامہ نووی کے قول کے مخالف ہو گیا نا. علامہ نووی علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث سے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر حضرات کی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا. کیا کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ جو روایت ماقبل میں گزری نا، اسی میں انہوں نے کہا ہے مما تقدمہ، مسلم شریف میں روایتیں کچھ ذکر کر دی ہیں. ان روایتوں کے پیش نظر انہوں نے کہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو وہ تو کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سر کی نگاہوں سے دیکھا. اچھا ایک بات بتاؤ، انہوں نے استدلال کیسے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی رسول یہ کہیں کہ سر کی نگاہوں سے دیکھا، تو خود سے تو اپنی عقل کی بنا پر تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ صحابی رسول اپنی طرف سے کہے یہ تو ہو نہیں سکتا. لا محالہ انہوں نے سرکار کس سے سنا ہوگا،
سرکار کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، تبھی کہا ہے نا، ورنہ تو صحابی رسول ایسے نہیں کہہ سکتے. اس لیے ترجیح، اس لیے علامہ نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں راجح یہی ہے کہ سرکار نے اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے، سر کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا. بہرحال اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. علامہ نووی فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک صحابی رسول تو سرکار سے سننے کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں یہ بات. تو اختلاف ہو گیا. علامہ سعد الدین کہتے ہیں راجح یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ راجح وہ ہے. تو تطبیق کی ایک صورت بیان کی ہے کچھ علماء نے. تطبیق کی صورت یہ بیان کی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے لیے سر کی نگاہیں نہ صحیح، لیکن یہی نگاہیں، یہی آنکھیں سرکار کے قلب میں پیدا فرما دی ہوں. یہ ممکن ہے. کیا ہے؟ تو اب نگاہوں سے بھی دیدار ہو رہا ہے اور قلب کی نگاہوں سے بھی ہو رہا ہے. دونوں طرح کی نگاہوں سے دیدار ہو رہا ہے بھائی. یہی آنکھیں کہاں پیدا فرما دی؟ قلب میں. سمجھے نہیں؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے. ان کی عبارت ہے کہ فرماتے ہیں گویند بچشم دل دید یا بچشم سر دید. کہتے ہیں کہ سرکار نے چشم دل سے دیکھا یا چشم سر سے دیکھا، ہر دو یک معنی دارت، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. دونوں کا کیا ہے؟ وہی معنی بجہتے گفتیم کے مذہب ابن عباس دیدن بسر است. مذہب ابن عباس کی بنا پر یہی کہنا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. اور دل سے دیکھنے کا جو قول ہے وہ مذہب دیگر است، وہ دوسرے لوگوں کا مذہب ہے. سمجھے نہیں؟ تو دونوں کو ذکر کر دیا. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کا مطلب ایک ہے. کیا مطلب ہوا دونوں کا مطلب ایک ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہی نگاہوں کو سرکار کے قلب مبارک میں پیدا فرما دیا. تو آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. اور کون سی آنکھوں سے؟ دل کی آنکھوں سے. ہیں آنکھیں بھی اور دل بھی. بات سمجھائی؟ تو کیا بعید ہے؟ دونوں کا معنی ایک ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے. وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. کرامات اولیاء حق ہے. کیا ہے کرامات اولیاء؟ اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں.